السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ کیوں نکالنی چاہیے اور زکوٰۃ کی قرآن و احادیث میں کیا اہمیت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے اپنا مال پاک کر لیتا ہے۔ اصل میں جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ نے اس مال میں سے حاجت مندوں کا حصہ رکھا ہے، اور اس حصے کو اپنے مال سے نکالنا مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا اور وہ فرض کی ادائیگی بھی نہیں کر رہا تو یہ گناہ ہے، اور گناہ کا اللہ تعالیٰ کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں پر ایک مقررہ حساب سے فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرآن شریف میں سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں بھی فرض کی گئی تھی۔ قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گہوارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے بات کی تو دوسری باتوں کے علاوہ ایک ان میں بات یہ بھی تھی کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا۔ زکوٰۃ کے انکار پر خلیفہ اول نے لوگوں سے جنگ کی۔ دوسری عبادات کی کوئی قیمت نہیں رہتی اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے شروع کے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا جیسے کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور فرمایا میں ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ اونٹ کی رسی جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے نہ دے دیں۔ زکوٰۃ اگرچہ تمام شریعتوں میں جز رہی ہے لیکن اس کے احکام تمام شریعتوں میں الگ الگ رہے۔ شکر نعمت کا فطری تقاضا ہے کہ آدمی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ کی نعمت کے وہی لوگ مستحق ہیں جو زکوٰۃ دیں۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، یعنی زکوٰۃ دے کر انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے دستور میں قانونی ہے، اسی لیے مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر نے جنگ کی۔ وہ انقلاب عظیم جو اس کے ادا کرنے کا نتیجہ ہے آخرت کی کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میری لائی ہوئی شریعت کو نافذ کر دو، تم ہاتھوں میں دولت لیے لیے پھرو گے، تمہیں کوئی حقدار نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی تنظیم نے عربوں کی زندگی میں عظیم انقلاب برپا کیا۔ زکوٰۃ کی دین میں بہت ہی اہمیت ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔
اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کا انتظام قائم کرے اور ملک کے دولت مند مسلمانوں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ وصول کرے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مدینہ میں نازل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پیش کیا جائے گا۔ پھر وہ اس کی دونوں باچیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس اونٹ، گائیں یا بکریاں ہوں اور وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن یہ چیزیں بہت بڑی فربہ شکل میں لائی جائیں گی اور اپنے پیروں سے کچلیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے، اور جس نے حرام مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں دیا تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 حقدار بیان کیے گئے ہیں، جن میں فقراء اور مساکین کے علاوہ عاملین زکوٰۃ بھی شامل ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ شریعت نے زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کے لیے اس اجتماعی عبادت میں نظم اور باقاعدگی پیدا کی ہے۔ جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور زکوٰۃ کی تحصیل کا نظام قائم ہو، وہاں زکوٰۃ کی رقم سے حکومت معذوروں، اپاہجوں، نداروں اور بیواؤں کے وظیفے مقرر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کو پاک کرنے اور اپنا مال مستحق افراد کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔